کیا کہنے جناب، اس زمانے کے مسلمان کیسے تھے؟ آج کے مسلمان اتنی جرات اور جسارت نہیں ہے کہ علامہ خمینی کے فتوے کو رد کر سکیں۔ سلمان رشدی کے خلاف جو فتویٰ دیا گیا ہے نا، کسی دنیا کے مسلمان میں اتنی طاقت نہیں کہ فتوے کو رد کر سکیں۔ معمولی فتویٰ قتل کرنے کا، اور وہ پیغمبر اسلام تھا، اس نے تڑی پار کیا، یہ کہتے آ جاؤ۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ میرے سمجھ سے باہر کے مسلمان تھے۔ بہرحال یہ تڑی پار مروان ابن حکم بوڑھے تھے، کبیر السن، بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ اب ملاقات ہوئی ابن زیاد کی، کہا رہے ہو اچھا ہوا ابن زیاد تم چلے آئے بھائی، بڑا معرکہ ہے، بڑی بحث چھڑی ہے کہ اب کسے خلیفہ بنایا جائے، کوئی کہتا اسے بنا دو، کوئی کیسے بنا دو۔ ابن زیاد نے کہا کسے بنا دو، کسے بنا دو، کیا مطلب بنا دو بنا دو، حضور آپ سے بہتر کوئی ہے خلیفہ بننے کے لیے؟ تو بگڑ گئے، ناراض ہو گئے۔ ابن زیاد تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا بوڑھا ہوں میں، مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہو تم؟ کہا رے اس میں بوڑھے اور جوان کا کیا مطلب ہے؟ نکالو ہاتھ اپنا، لو میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا آپ خلیفہ۔ اب ان کا بھی دل دھڑکا، ابن زیاد نے بیعت کر لی تو شاید آدھے خلیفہ تو ہو ہی گئے۔ کہا مگر اگر میاں تمہارے بیعت کرنے سے خلیفہ ہو گیا، لوگ تھوڑی مانیں گے۔ لوگ کیسے نہیں مانیں گے؟ میں نے خلیفہ آپ کو بنایا، لوگ کیسے نہیں مانیں گے؟ کہا میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، لوگ بھی مان لیں گے۔ کیسے؟ کہا کل یزید کے محل کے آنگن میں ایک فرش بچھایا جائے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا میں نے 100 اونٹوں کے اوپر لاد کے دینار و درہم بیت المال کے لائے ہیں مسلمانوں کے، وہاں ڈال دیں گے، پھر فوجوں کو اکٹھا کریے، فوجی سربراہوں کو اکٹھا کیجئے۔ پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ خلیفہ بنائیں گے؟ دیکھیے میں بناتا ہوں آپ کو خلیفہ مضبوط۔ دوسرے دن ترکیب کی گئی، ایک سپاہی کو بلایا گیا، تجھے کتنی تنخواہ ملتی تھی یزید کے زمانے میں؟ اس نے کہا ہوگا 1 درہم 2 درہم۔ کہا ادھر آؤ، یہ ڈھیر پڑا ہے نا، اس میں سے 2 درہم ملتے، 4 اٹھاؤ، اس دروازے سے نکل لو، باہر بیٹھے ہیں کرسی پہ ایک صاحب، بیعت کر لو ان کی، وہ خلیفہ۔ اٹھائے 4 درہم، وہاں پہنچے، بیٹھے ہیں مروان ابن حکم، دولت بڑھتی رہی، خلیفہ بنتے رہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ یوں بنے ہیں۔ درود پڑھے محمد و یہ مروان ابن حکم اب خلیفہ بن گئے۔ ہاں اب میں مسلمانوں کا خلیفہ۔ ابن زیاد نے اور ایک مشورہ دیا، کہا حضور کچھ لوگوں نے آپ کو دل سے خلیفہ نہیں مانا ہوگا۔ کہا ہاں ہو سکتا ہے، دولت لے کے مان لیا ہو لیکن دل سے نہیں مانا ہوگا تو کیا کیا جائے؟ کہا حضور یزید کی بیوہ سے آپ شادی کر لیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ناراض ہو گئے، بگڑنے لگے، بدتمیز، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنا بوڑھا ہوں میں، یعنی کہ 1 فٹ ان دا گریو، اور مجھ سے کہتا ہو یزید کی بیوہ سے شادی کر لوں؟ کہا حضور وہ والی شادی نہیں، بس نام والی شادی کر لیجئے، آپ نام کے لیے شادی کر لیجئے، وہ والی نہیں، شادی کر لیجئے برائے نام۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہ جو دل سے آپ کو خلیفہ نہیں مانتے ہوں گے وہ بھی آپ کو خلیفہ ماننے لگیں گے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، تو یزید کی بیوہ سے ان کی شادی کرا دی گئی۔ دیکھیے خلیفہ ایسے بنتے ہیں، شادی ہو گئی۔ اچھا بات نکلی ہے تو سن لیجئے، انہوں نے یزید کے بیٹے کو زہر دے کے قتل کرا دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے انکار کیا تھا تخت پہ بیٹھنے کے لیے کہ جس کے اوپر حسین کا سر رکھا گیا ہو اس تخت پہ میں بیٹھوں، نہیں بیٹھنا ہے مجھے۔ تو اس نے انتشار نہ پیدا ہو جائے، بغاوت نہ ہو جائے، لہذا بیٹے کو یزید کے قتل کرا دیا، زہر دلوا دیا تھا۔ تو ظالم تھا نا، عبرتناک انجام ہونا چاہیے نا، کیونکہ قرآن بتلاتا ہے ان قریب ظالم جان لیں گے وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ایک نظر ڈالیں ان کی زندگی اور آخرت پر کہ کیسے کیفر کردار تک پہنچائے گئے۔ ہوا یوں، یزید کی بیوہ سے انہوں نے شادی کر لی اور ایک دن دربار سجائے بیٹھے تھے۔ یزید کا ایک چھوٹا بیٹا جس کا نام خالد تھا کھیلتا ہوا دربار میں چلا آیا، اس نے کوئی بدتمیزی کر دی، بچے تھے، شرارت کر دی، انہوں نے پوری قوت سے بڑھاپے میں ایک ہاتھ مار دیا۔ بچہ فطرت ہے انسانی، روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، ماں تڑپ گئی، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہا ہے؟ کہا نئے ابا نے مارا ہے۔ کہا اچھا، بڈھے کی یہ مجال، آنے دو، آج میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد کرے گا۔ بڈھا بہت ہی زیادہ نکل گیا ہے،
جاڑوں کا زمانہ تھا، سردیوں میں برف پڑتی ہے دمشق میں، اور وہ جاڑوں کا زمانہ تھا۔ یزید کی بیوی نے 10 ملازمین حبش کی رہنے والی موٹی موٹی عورتوں کو بلایا، بڑی اونچی لمبی چوڑی عورتیں 10، کہا ادھر آؤ، جب رات ہو جائے تو میں یوں اشارہ کروں گی، جب میری تالی کی آواز گونجے تو تم دوڑتی ہوئی آ جانا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ یہ جو پلنگ بچھا ہوا ہے نا، اس کے کنارے پہ ایک ایک بیٹھ جانا، خبردار جب تک میں نہ کہوں ہٹنے کے لیے مت ہٹنا بستر پہ سے۔ کہا حضور جیسی آپ کی، جو آپ کا حکم۔ اب بڑے میاں واپس آئے، مروان ابن حکم، دربار ختم ہوا، دربار میں واپس آئے، پیر دراز کیے، ان کی بیوی نے آج بڑی عجیب انداز سے ان کی خدمت کی، پیر دبائے، کہا ہاں آج تو پیر بھی دبائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد لحاف کھینچا، یہاں تک کھینچ کے منہ پہ ڈال دیا، تکیہ لے کے منہ پہ رکھ دیا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئی یزید کی بیوہ، دبا دیا اور اس نے اشارہ کیا، عورتیں آئیں چاروں طرف کو بیٹھ گئیں۔ بڑے میاں تو تھے ہی ویسے، دم تو تھا نہیں ہاتھ پیروں میں، 2-4 سیکنڈ تک ہاتھ پیر رگڑتے رہے، اس کے بعد ڈھیلے پڑ گئے۔ تو یزید کی بیوہ نے سمجھا کہ شاید ان کا کام تمام ہو گیا ہے، لیکن ہوا نہیں تھا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ جیسے ہی تکیہ ہٹایا، لحاف ہٹایا، آنکھیں باہر کو نکل گئیں، زبان لٹکنے لگی، زندہ تھے اور بڑی عجیب عجیب آواز نکال رہے تھے، غراہٹ بھری آوازیں۔ ان کی آواز سن کر سپاہی پہرے پہ جو کھڑے تھے وہ دوڑ کے آئے، حضور کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اب ان میں بات کرنے کی صلاحیت باقی نہیں تھی، مروان ابن حکم بات نہیں کر پا رہے تھے، تو آنکھوں کے اشارے سے بار بار بتا رہے تھے، ڈائنگ ڈکلیریشن، یہ حالت میری اس نے بنائی ہے، یزید کی بیوہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اس نے میرا یہ حال کیا ہے۔ وہ یزید کی تھی، وہ بھی بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے اپنا سینہ پیٹنا شروع کیا، ہائے امیر المومنین کو دیکھو، آخری وقت ہے، مرتے مر رہے ہیں، لیکن میرا کتنا خیال ہے، بار بار میری طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بہرحال یہ اس طریقے سے واصل جہنم کیے گئے۔ تو مروان ابن حکم کی جب بیعت ہو گئی تو ابن زیاد نے ایک شرط رکھی تھی، حضور جب آپ کی بیعت ہو جائے، اچھی طرح سے مضبوط ہو جائے اور آپ بادشاہ بن بیٹھیں، خلیفہ بن جائیں، تو آپ اپنی فوجوں کا سردار مجھے بنائیے گا۔ کہا میاں تم کیا کرو گے؟ کہا میں کوفے والوں سے بدلہ لوں گا، میرے اولاد کو قتل کیا، میری کنیزوں کو قتل کیا، میری بیویوں کو قتل کیا، میرا مال و اسباب انہوں نے لوٹا ہے۔ تو جس طریقے سے حسین اور ان کے ساتھیوں کا سر میں نے یزید کے پاس بھیجا تھا، میں سلیمان ابن سرد خزائی کا اور ان کے ساتھیوں کا سر بطور تحفہ تمہارے پاس بھیجوں گا اور کوفے میں تمہاری حکومت کا سکہ رائج کر دوں گا۔ کہا ہاں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ یہ فوجوں کے سربراہ بنا دیے گئے، 3 لاکھ کا لشکر لے کر چلے گئے کی سمت سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 3 لاکھ کا لشکر، 5000 سپاہی کوفے میں۔ جب سلیمان ابن سرد خزائی کو اس بات کی اطلاع ملی کہ میرے قتل کے ارادے سے، میرے ساتھیوں کے قتل کے ارادے سے 3 لاکھ کا لشکر لے کے یہ آگے بڑھ رہا ہے کوفے کی جانب، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو گھر میں بلایا، تقریر کی اور بڑی دھواں دھار جوشیلی تقریر کی۔ دوستو، کربلا کا اصل سرغنہ ابن زیاد ہے اور وہ ہمارے قتل کے ارادے سے ہماری سمت کو آ رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ دفاع بہترین یہ ہوتی ہے کہ گھر سے نکل کے میدان میں جنگ کی جائے، گھر میں بیٹھ کے دفاع نہیں کی جا سکتی، نکل کے میدان میں اس کے سمت پہ چلتے ہیں۔ میں نے صفین میں مولا کائنات کو یہ کہتے ہوئے سنا، اپنے بیٹے سے وہ فرما رہے تھے، بیٹا اپنے بیٹے حسن سے فرما رہے تھے، اے میرے لال حسن، تجھے تیرے باپ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ تیرا باپ موت کے اوپر جا پڑے یا موت تیرے باپ کے اوپر آ پڑے۔ تو موت سے کیسا ڈرنا، موت کے اوپر جا پڑے۔ ابن زیاد کو گھیرتے ہیں، اسے راستے میں ہی نپٹ لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہم خود اس کے پاس پہنچیں گے۔ دھواندار تقریر کی، پھر اس کا عنوان یہ تھا کہ جینا تو ہے نہیں، مرنا ہمارا مقصد ہے،
شہادت پانا ہمارا مقصد ہے۔ حسین نے جو فہرست تیار کی تھی شب عاشور، اگرچہ کہ ہم موجود نہیں تھے، مجبور تھے، قید میں تھے، لیکن ہمارا نام اس میں بہرحال شریک کروانا ہے، اگر دیر ہی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ تو رفتہ رفتہ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ 10,000 کہاں سے آ گئے؟ یہ جناب زینب کی خطبے کا اثر تھا۔ جناب زینب نے یہ ایک خطبہ کہا تھا کوفے میں، جسے سننے کے بعد جناب زینب کو اپنی گریبان میں منہ ڈال کے کوفے والے رونے لگے تھے۔ جناب زینب نے بڑی خوبصورت انداز سے کہا تھا، اے کوفے والو، تمہاری مثال خوبصورت شیریں زبان کنیزوں کی طرح سے ہے۔ ذرا جناب زینب کے الفاظ نوٹ فرمائیں آپ حضرات، اے کوفے والو، تمہاری زبان خوبصورت شیریں زبان کنیزوں کی طرح سے ہے، تم لوگ کہ دوست بن کے گلے ملتے ہو اور آنکھوں کے اشارے سے دشمن کو خبردار کر دیتے ہو۔ اب رو رہے ہو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے، رو، جتنا جی چاہے جی بھر کے رو، رونا ہی تمہارا مقصد ہے، نصب العین ہے، تم روتے روتے اسی طریقے سے دنیا سے گزر جاؤ گے۔ تو یہ جو 5,000 تھے نا، شرمندہ تھے، جناب زینب نے ہمیں زنخا کہہ دیا ہے، ہم حسین کی نصرت کو نہیں گئے، ہم نے بڑی بھاری غلطی کی، تو مرنے کے لیے یہ 5,000 اور بھی تیار ہو کے آ گئے۔ 10,000 کا لشکر لے کے چلے جناب سلیمان ابن سرد خزائی۔ راستے میں ایک مقام پڑتا ہے جس کا نام تھا خرسیہ، وہاں کے بادشاہ کا نام تھا ظفر بن حارث۔ ظفر ابن حارث وہاں کا بادشاہ تھا، قلعے کا سردار تھا۔ اس نے جب اتنا بھاری لشکر آتا ہوا دیکھا، اس نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ ظفر ابن حارث، اس کے بارے میں 2 جملے سن لیجئے۔ ایک دن یہ اپنی فوجوں کا انسپیکشن کر رہا تھا، سیریمونیل پریڈ تھی، پریڈ مکمل ہوئی، ڈائس پر پہنچا اور اس نے تقریر کی، آج سے 1 مہینے کے بعد میں دوبارہ اپنی فوجوں کا انسپیکشن کروں گا، اور جس سردار کے پلاٹون میں، ریجیمنٹ میں 1,000 سپاہی ہوں گے، میں اسے ایک سونے کا گرز انعام میں دوں گا۔ چلیے ریکروٹمنٹ، بھرتی شروع ہوئی۔ ہر سردار یہ چاہتا تھا میری فوج میں 1,000 ہو جائیں سپاہی، میرے لشکر میں 1,000۔ مقررہ وقت پر 1 مہینے کے بعد پھر پلاٹونوں کا انسپیکشن ہوا ریجیمنٹس کا، اور وہ سونے کے گرز بانٹتا رہا ظفر ابن حارث۔ جب پوری انسپیکشن ہو چکی پریڈ کی تو ڈائس پر پہنچا اور اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، وزیر دفاع سے، بتاؤ آج ہم نے کتنے گرز تقسیم کیے؟ اس نے کہا حضور آج ہم نے پورے 100 گرز سونے کے تقسیم کیے انعام میں۔ بس یہ سننا تھا، وہ رونے لگا۔ 100 گرز میں نے تقسیم کیے، اس کا مطلب اتنے سپاہی میری فوج میں؟ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اتنا رویا غش کھا کے گر پڑا۔ ہوش میں لایا گیا کہ حضور اٹھیے، خوشی کا مقام ہے، خوشی کی بات ہے، ہماری اتنی زیادہ فوجی تعداد ہے، اس میں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یہی تو رونے کا سبب ہے، کاش میں کربلا میں یہ سپاہیوں کے ساتھ ہوتا۔ خواہش پیدا ہوئی ظفر ابن حارث کے دل میں، کاش میں کربلا میں ہوتا، یہ سپاہی میرے ساتھ ہوتے تو حسین کا کڑی الجوان نہ مارا جاتا۔ حسین اس طریقے سے پانی نہ مانگتے اپنے معصوم کے لیے، سکینہ یوں پیاسی نہ رہ جاتی، حضرت عباس کے شانے یوں خطا نہ کیے جاتے۔ رونے لگا، یہی تو میرے رونے کا سبب ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ظفر ابن حارث کا انتقال ہو گیا۔ وزیر دفاع نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالی شان مکان میں، جنت میں، کافی حوریں ہیں، ملازمین ہیں، خدمتگار ہیں، اور نہایت شان و شوکت سے ظفر ابن حارث اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا ہے جنت میں۔ پوچھا وزیر دفاع نے، حضور آپ اور یہ حال، یہ مقام آپ کا جنت میں کہا ہے، تو جانتا نہیں؟ ایک دن میں فوجوں کا انسپیکشن کر کے جب میں نے یہ دل میں خیال پیدا کیا تھا کہ کاش یہ سپاہی میرے پاس ہوتی اور میں کربلا میں ہوتا، تو بس اللہ کو وہ میری بات اتنی پسند آئی، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ وہ میری ایک بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے میرے پورے گناہان کبیرہ بخش دیے، اور جنت میں مجھے اتنا عالی شان مکان اس نے دیا ہے۔ تو درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ظفر ابن حارث نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ سلیمان ابن سرد خزائی نزدیک پہنچے،
اپنے بیٹے کو حکم دیا جاؤ پتہ کرو یہ لشکر کیسا آیا. بیٹا دوڑ کے گیا, سلیمان سے بات چیت ہوئی, پتہ چلا کہ ابن زیاد سے لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں, ان سے کوئی مطلب نہیں, ان کا مقصد تو آگے بڑھنا ہے, آج رات کو رکنا چاہتے ہیں. گیا, اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا. جعفر ابن حارث نے کہا فوری دروازے کھول دو قلعے کے, اور اعلان کرا دیا گیا. اس نے اپنی قلعے میں, اپنے شہر میں اعلان کروا دیا کہ خبردار یہ جو 10,000 سپاہی آئے ہیں جو بھی خرید و فروخت کریں, جو بھی یہ خریدیں, ان سے کچھ پیسے مت لینا, نوٹ کر کے رکھو. دکانداروں سے حکم دے دیا گیا نوٹ کر لو یہ کیا خریدتے ہیں, اس کا خرچہ میں تمہیں دوں گا, ان سے کچھ مت لینا. تو وہ جو مرنے کے ارادے سے چلے تھے کیا خریدیں گے, کیا خرید سکتے تھے؟ اپنے لیے, اپنے جانوروں کے لیے کچھ کھانا اور دانہ خریدا ہوگا. 3 دن تک مہمان رکھا جعفر ابن حارث نے. چوتھے دن سلیمان تیار ہوئے چلنے کے لیے. کہا جب تیار ہو چکے تو جعفر ابن حارث نے اپنے بیٹے سے کہلا بھیجا ان سے کہیے کہ کچھ دیر رکیں, میں آ کے ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. رکے, آیا جعفر ابن حارث. اس نے کہا میری 3 باتیں آپ مان لیجئے, 3 باتوں میں سے میری ایک بات کوئی مان لیجئے. کہا اچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا سب سے پہلی بات تو میری یہ ہے کہ آپ یہیں رکیں, یہیں قیام کریں. ابن زیاد 3 لاکھ کا لشکر لے کے آگے بڑھ رہا ہے, آپ 10,000 ہیں, اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, یہیں رکیں, میں اور آپ دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. تو سلیمان ابن سرد خزائی نے کہا نہیں, تمہاری یہ شرط مجھے منظور نہیں ہے. کہا اچھا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میرے سپاہی بھی آپ ساتھ لیتے جائیں تاکہ آپ کی تعداد میں اضافہ ہو. کہا نہیں, تمہاری دوسری بات بھی مجھے پسند نہیں ہے, اس لیے کہ ہم مرنے کے ارادے سے, شہادت کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ تمہارے سپاہیوں کو بے وجہ قتل کرا دوں. کہا تو پھر میری تیسری شرط مان لیجئے. کہا بتاؤ تیسری شرط کیا ہے؟ اگر ماننے کی ہوگی تو مان لوں گا. کہا یہاں سے کچھ دور پر ایک مقام ہے عین الورد, وہاں رکیے گا, وہاں پڑاؤ ڈال دیجئے, اس سے آگے مت بڑھیے. کہا کیوں؟ کہا ایک طرف وہاں جنگل ہے, دوسری طرف کنارہ ہے دریا کا, پھر سامنے کی طرف میدان ہے, آپ کی دفاع مضبوط رہے گی, ڈیفنس مضبوط رہے گا, وہاں رک کے لڑیے تو آپ زیادہ بہتر لڑ سکیں گے. کہا اچھا ہاں, تمہاری تیسری شرط مجھے منظور ہے. عین الورد مقام پر پہنچے, پڑاؤ پڑا, قیام کیا, 3 لاکھ کا لشکر لے کر 100 یا 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ رکا موصل سے آگے ابن زیاد, اور 1 لاکھ کا لشکر اپنے علمدار شرجلیل کو دے کر بھیجا, جاؤ رات میں شب خون مارو, 10,000 ہیں, سب کو کاٹ کے آ جانا ہو. 1,000 کا لشکر, 1 لاکھ کا لشکر 10,000 کے اوپر اچانک حملہ کر دینے کے ارادے سے بڑھا. اور ادھر اس بات کی اطلاع مخبر نے سلیمان ابن سرد خزائی کو دے دی. سلیمان نے نہ گھبرائے نہیں, اپنے 2 آدمیوں کو بلایا, مسیب عقبہ, عبداللہ ابن نوفل, جو شب خون کے ماہر تھے دفاع کے. کہا بھائی ایسا ہے, کہ 4,000 ہمیں دے دیے جائیں. 4,000 لے کے پہنچے, رات کے وقت دفاع کی, جنگ ہوئی. 1 لاکھ سے 60,000 تہ تیغ کر ڈالے گئے. 1 لاکھ انسان جو تھے ابن زیاد کے سپاہی, ان میں سے 60,000 سپاہیوں کو ان 4,000 سپاہیوں نے قتل کر ڈالا. ان کے پاس بھی بہت سارے جنت کو سدھارے, ان کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی. 1,000 سے کچھ زیادہ بچے, 60 یا 70 جس کی تعداد بتلائی گئی ہے کتابوں میں. 4,000 میں سے 160 یا 70 بچے, اور 60,000 ان کے واصل جہنم ہوئے. 40,000 اپنی جان بچا کے بھاگے, وہ بھی بڑے مجروح تھے, شکستہ تھے, زخموں سے چور تھے. جب ابن زیاد نے ان کا یہ حال دیکھا تو بہت گالیاں بکی, کمبختو, سرکاری کھا کھا کے پھول رہے ہو کتے کی طرح سے, اور تم پٹ پٹا کے واپس آئے. 40,000, 60,000 وہیں ختم کروا کے آ گئے, اور وہ بھی 40 آئے ہو تو اس حالت میں آئے ہو. چلو میں چلتا ہوں. ابا نفس نفیس ابن زیاد آئے, وہ 40,000 اور یہ 2,40,000 کا لشکر لے کر حملہ کیا. دوستو بڑی لمبی تفصیل ہے, کہاں تک بیان کی جا سکے, صبح ہو جائے گی, لیکن ان کے مارے کے ایسے تھے جو ختم نہیں ہوں گے. سلیمان ابن سرد خزائی 1 محرم سے, اتفاق کی بات ہے, 1 محرم سن 64 کو لڑنا شروع کیا, اور جب شب عاشور آئی نا, اتفاق کی بات ہے, دیکھیے جناب, عجیب اتفاق. شب عاشور جب آ گئی تو جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے پاس صرف 90 سپاہی بچے. 10,000 میں سے صرف 90 سپاہی,
10वें दिन وہ بھی زخموں سے چور تھے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, نڈھال تھے. اب 9 محرم کی شب میں ان 90 سپاہیوں کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی پیر کے اوپر زور دے کے گھوڑے سے نیچے اتر سکیں. اتنے کمزور, اتنے ناتوان, اتنے شکستہ زخمی تھے, اتنی طاقت نہ تھی کہ پیروں پہ زور دے کے گھوڑے سے اتر سکیں, بلکہ جو جہاں تھا اس نے اپنے آپ کو ریت پہ گرا لیا, اتر نہیں پائے, گرا لیا گھوڑے سے زمین پہ, اور جو جہاں تھا بس ویسے ہی پڑا رہا. ابن زیاد کے لشکر والوں نے ابن زیاد کو مشورہ دیا, اے ابن زیاد, اب یہ جو بچے کچے 90 ہیں نا, اب رات ہو گئی, کہاں ان کے پیچھے تعاقب میں جائیں, کہاں قتل کریں, رات میں شب خون ماریں. اتنے تھکے, اتنے بھوکے پیاسے, اتنے کمزور, اتنے زخموں سے چور ہیں کہ کل جب سورج نکلے گا نا حضور تو یہ مرے پڑے لیں گے, کیوں اپنی نیند خراب کی جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. شراب کے دور چلتے رہے, پیتے رہے, مزے میں سوتے رہے. اور ادھر سلیمان ابن سرد خزائی نے جب وہ غش کھا کے زمین پہ گرے تو انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ جنت میں ایک عالی شان باغ میں وہ ٹہل رہے ہیں, سامنے ایک بڑی خوبصورت عمارت ہے, اس عمارت کے پس پردہ سے ایک بی بی نکلی جو ہرا مخنا و چادر اوڑھے ہوئے تھی. سلیمان ابن سرد خزائی کہتے ہیں خواب میں نے جب ان بی بی کو دیکھا تو دہشت کے مارے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, اور ان قریب تھا کہ میرا دل میرے سینے میں پھٹ جاتا. تو وہ بی بی مسکرائیں, ہنسی, مسکرانے سے میرے دل میں کچھ تسلی ہوئی. انہوں نے میری طرف دیکھ کے مجھے سلام کیا, کہا اے سلیمان تم نے پہچانا نہیں؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے, بی بی میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا میں تمہارے رسول اللہ کی زوجہ ہوں, مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا اللہ اکبر, آپ مجھے سلام کر رہی ہیں؟ کہا ہاں میں تو سلام کرتی ہی ہوں, دیکھو پس پردہ میری بیٹی زہرا تمہیں سلام کہہ رہی ہے. اے سلیمان, میری بیٹی نے کہلایا ہے کہ کل عصر کے وقت تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے, اور یہ دیکھو یہ تمہارا مکان ہے جنت میں, یہ تمہارے ساتھیوں کے مکان ہیں جنت میں, تم لوگ یہاں رہو گے, کل عصر کی نماز تم ہمارے ساتھ بجماعت پڑھو گے سلیمان. لیکن سلیمان میری بیٹی کی ایک خواہش ہے. کہا فرمائیے شہزادی, کیا فرماتی ہیں آپ؟ کہا کل ایسی معرکے کی جنگ کرنا سلیمان, کل ایسی معرکے کی جنگ کرنا کہ دشمن یاد رکھے برسوں. اے بیوی, آپ نے غور نہیں فرمایا کہ ہمارے سپاہی اتنے کمزور, شکستہ, مجروح ہیں کہ اب اپنی حرکت بھی نہیں کر سکتے. کہا گھبراؤ نہیں سلیمان, یہ لو یہ پانی تم لے لو اور اسے اپنے اوپر چھڑکو, اپنے ساتھیوں پہ چھڑک لینا. سلیمان کہتے ہیں میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا پانی کا ایک برتن میرے پاس رکھا تھا, جیسے ہی میں نے اپنی انگلیاں اس میں ڈبائیں میرے سارے زخم جاتے رہے. میں نے اپنے آپ کو اتنا تندرست اور توانا پایا جیسے کہ میں کبھی 18 برس میں جوانی میں ہوا کرتا تھا. اس کے بعد میں نے ہلکا ہلکا پانی میرے ہر سپاہی پہ چھڑکا. ہر سپاہی اب اٹھ کے نہیں بیٹھا, جست کر کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور صبح کا انتظار کرنے لگے. جب صبح نمودار ہوئی نا دوستو, تو سلیمان کا ہر سپاہی گھوڑے کے پیر رکابوں میں پیر رکھ کے گھوڑے پر نہیں بیٹھا, گھوڑے کی رکابوں میں پیر ڈال کے گھوڑے پر نہیں بیٹھا, بلکہ ہر سپاہی جست کر کے گھوڑے پر بیٹھا. یہ منظر جو دشمن نے دیکھا تو دہشت کے مارے ان کے دل بیٹھ گئے. یہ کیا جادو کیا انہوں نے, یہ کیا ٹونا کیا انہوں نے؟ ابن زیاد نے تقریر کی, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ان کا امام علی تھا نا, وہ بھی ایسے ہی جادو ٹونے کیا کرتا تھا. عجب نہیں کہ انہوں نے بھی جادو سے اپنے آپ کو تندرست و توانا بنا لیا ہوگا. یہ مسلمانوں کے سوچنے کا انداز تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. آپ کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے سلوات بھیجنے کے کہ آپ لوگ تھک چکے ہیں. حضور اب 9:30 بھی نہیں بجے ہیں اور آپ تھک جائیں تو روپے کا سکہ گرے تو چوراہے تک آواز جائے.
اور اتنے مومنین مل کے صلوات بھیجیں امام زمانہ تک صدا نہ پہنچے تو بڑی عجیب بات ہے. وہ بڑے محمد والے محمد. تو جناب علی یہ عاشور کی صبح نمودار ہوئی اور ان 90 سپاہیوں نے ایسی معرکے کی جنگ کی کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. کہاں 1-1.5 لاکھ کا مجمع اور کہاں 90 سپاہی. لیکن یہ 90 سپاہی صبح سے شام تک لڑتے رہے اور جب عصر کا وقت آیا نا تو انہیں تو پتا تھا یہ سب کے سب راہی ملک عدم ہوئے جنت کو سدھارے. اور یہ باب یہیں پہ ختم ہوا. جو اپنا نام آج شب عاشور امام حسین کی فہرست میں نہیں لکھا پائے تھے انہوں نے اپنے اپنے نام دیر سے ہی صحیح درج کر دیے, درجہ شہادت پر فائز ہوئے. لیکن ابن زیاد کو بہرحال قتل نہیں کر سکے. ابن زیاد زندہ رہا اور وہ واپس لوٹ گیا. چلیے, جب یہ سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے ساتھی قید سے رہا ہوئے تھے نا تو طائف میں اس بات کی اطلاع جناب مختار کو پہنچی تھی. وہ دوڑتے ہوئے کوفہ آئے, آ کے چاہتے تھے کہ سلیمان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں لیکن اتفاق سے گرفتار کر لیے گئے. اتفاق سے گرفتار کر لیے گئے. اور اب جس ظالم اور جابر انسان کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے اس کا نام تھا حجاج بن یوسف. نام آیا ہے تو چھوٹے بھائیوں کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر دوں 2-4 جملے تاکہ اس کا کیریکٹر سمجھنے میں آسانی ہو جائے. حجاج بن یوسف یہی وہ آدمی تھا جس کے حکم سے مسجد نبوی میں گھوڑے بنوا دیے گئے تھے. یہی وہ آدمی تھا جس کی وجہ سے 700 زنا زادے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے. یہی وہ آدمی تھا جس نے منجنیقوں میں بھر کے پتھر اور گندک اور روئی خانہ کعبہ میں اتنے پتھر برسائے تھے کہ خانہ کعبہ کا پردہ جل اٹھا تھا. یہ وہ انسان تھا کہ جو جب تک 2-4 محب علی کو خاک اور خون میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا تھا اپنے سامنے تب تک صبح کے ناشتے کا پہلا لقمہ نہیں اٹھاتا تھا. ایسے ظالم جابر انسان کے چنگل میں پھنسے مختار. کہا کیوں مختار؟ یوں کہتے تھے نا کہ تو ہم میں سے 3,83,303 قتل کرے گا. کہا میں اب بھی کہتا ہوں قتل کروں گا. حکم دیا جلاد کو, وہ فرش بچھا دیا گیا چمڑے کا جس کے اوپر کھڑا کر کے بٹھا کے آدمی کو قتل کیا جاتا تھا کوفے میں. ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے جناب مختار کے. بال کو پکڑ کے ایک جلاد نے گھسیٹا تاکہ گردن لمبی ہو تنے اور جلاد کی تلوار پشت پہ آسانی سے چلائی جا سکے. ایسے ماحول میں جبکہ جلاد بال پکڑ کے جھکا کے کھینچ رہا ہے, ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں, جناب مختار ایسے ماحول میں ایسے ظالم کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. اے حجاج بازا, تو مجھے قتل نہیں کر سکتا, تو مجھے قتل نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے امام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی حجاج جب تک کہ میں تجھ جیسے 3,83,303 قتل نہیں کر دوں گا. مجھے موت نہیں آ سکتی. ایسے ماحول میں جبکہ ہاتھ پسے پشت بندے ہوں, بال پکڑ کے کھینچا جا رہا ہو, کچھ لمحے میں تلوار لگا چاہتی ہے, اس انداز سے گفتگو کرنا ایک انسان کے یقین کی دلیل. مولا نے کہا ہے مجھے موت نہیں آ سکتی. اللہ اکبر, اتنا پکا یقین مولا کے کہنے کے اوپر. کہا اے حجاج بالفرض محال اگر تو مجھے قتل بھی کر ڈالے نا تو اللہ مجھے دوبارہ پیدا کرے گا.
میرے مولا نے کہا مجھے موت نہیں آ سکتی تو مجھے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا اور میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے ماحول میں ایسے انداز میں گفتگو کرنا شاید سرزمین عرب پر اس دور میں سوائے مختار کے کسی اور کا کام ہو نہیں سکتا تھا۔ حجاج ناراض ہوا، یہ بک بک کیے جا رہا ہے، یہ تقریر کیے جا رہا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، قتل کرو اسے فوری۔ سپاہی دوڑنے لگے ادھر ادھر، کیا بات ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے، یہ تقریر کیے جا رہے ہیں۔ وہ سپاہی دوڑ رہے ہیں، کہا حضور وہ تلوار جس سے مجرمین کو قتل کیا جاتا ہے وہ اسلحہ خانے میں رکھی ہے تو لاتے کیوں نہیں؟ کہا وہ بیل آف آرمز کی چابی داروغہ کے پاس ہے، وہ داروغہ آج رخصت پر ہے۔ اچھا، تو حکم دیا ایک کو تو آگے بڑھو اور اسے قتل کر دے۔ اس نے چھک سے تلوار کھینچی، 2 قدم آگے بڑھا تھا قتل کرنے کے ارادے سے کہ اس کی عبا کے دامن میں اس کا پیر الجھ گیا۔ اتفاق، اس کی عبا کے دامن میں اس کا پیر الجھا اور وہ زمین کے اوپر گرنے لگا۔ اتفاق کی بات، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی، تلوار کا دستہ تھا بھاری، تلوار کا دستہ پہلے زمین پہ گرا، تلوار کے اوپر ظالم گر پڑا، تلوار پیٹ سے پیٹ کی طرف کو نکل گئی، واصل جہنم ہوا۔ درود پڑھے محمد والے۔ اب جسے مولا کائنات نے کہہ دیا موت نہیں آئے گی تو موت کیسے آ سکتی تھی؟ اب سناٹا چھا گیا دربار میں، یہ منظر اب پڑا ہے، یہ تلوار ابھی پیٹ میں گھسی ہے اس کے، اب کانپ رہے ہیں، بادشاہ کا حکم ہے، بادشاہ ایسا ظالم ہے اور یہ تقریر اپنی ختم نہیں کر رہے ہیں، اپنی جب بولے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ناراض ہوا، دوسرے کو حکم دیا تو آگے بڑھ اور قتل کر دے اسے۔ اس نے تلوار نکالی، دوسرے جلاد نے تلوار نکالی، وہ قدم آگے چلا تھا کہ فرش کے نیچے سے ایک بچھو نکلا، اس نے ڈنک مار لیا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بس وہ اوندھے منہ زمین پہ گرا، کچھ دیر تک ہاتھ پیر رگڑتا رہا، منہ سے کف جاری ہوا، وہ واصل جہنم ہوا۔ اب تیسرا کس کی مجال ہے جو آگے بڑھے؟ مختار نے جب یہ 2 دیکھ لیے تب تقریر کی، کیوں حجاج باز آ جا اپنے ارادے سے، کیوں اپنے آپ کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، چھوڑ دے، مجھے آزاد کر دے، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اچھا تجھے اتنی دشمنی ہے نا مجھ سے تو تو خود آگے بڑھ، کیوں لوگوں کو کہتا ہے کہ تو قتل کر، تو قتل کر، تو قتل کر دے، تو خود کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ تو خود آگے بڑھ اور مجھے قتل کر۔ لیکن یاد رکھ ابھی دربار میں کونے میں سے ایک سانپ نکلے گا اور تجھے ڈس لے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اسی لیے اس دور کے مورخین نے بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے کے، چاہے وہ شیعہ ہوں مورخین یا غیر ہوں، انہوں نے یہ لکھ دیا کہ مختار جھوٹا تھا، کذاب تھا، وحی آنے کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، وحی نہیں آتی۔ کتاب المزار شیخ مفید کا پڑھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ امام زمانہ نے کہا اے ولی اللہ تجھ پر میرا سلام ہو۔ ولی اللہ کے مطلب وہ باتیں جو ہونے والی ہوں اللہ اسے باخبر کر دیتا ہے انسان کو۔ تو اسی لیے جناب مختار نے کہا تھا یاد رکھ حجاج، ایک سانپ نکلے گا اور تجھے ڈس لے گا۔ حجاج بھی جانتا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہو جائے گا، گھبرایا، اب ہمت نہیں کسی، کھڑے ہیں بال تنا ہے، ایک نامہ بر ایک خط لے کے پہنچا۔ اس موقع پر جب یہ 2 مر چکے، اب تیسرا کون آگے بڑھے گا؟ خط عبد الملک ابن مروان کا تھا جو مسلمانوں کا بنی امیہ کا خلیفہ تھا، مروان کا بیٹا، وہ تو گیا نا، یزید کی بیوہ نے اس کا کام کیا۔ اب تھے عبد الملک ابن مروان۔ خط کیا تھا؟ یہ خط فلاں فلاں کی جانب سے فلاں کے لیے، اے حجاج اگر یہ کہتا ہے کہ 3,83,303 قتل کرے گا جب تک اسے موت نہیں آئے گی موت، تو یہ پاگل ہے، بکتا ہے۔ اور اے حجاج اسلام میں پاگل کو قتل کرنا جائز نہیں، چھوڑ دے اسے، رہا کر دے۔
اور اگر یہ کہتا ہے کہ اس کے امام نے کہا ہے تو بھی تو اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ جو اس کے امام نے کہا ہے وہ سچ ہو کے رہے گا۔ درود پڑھیں محمد تعریف وہ ہے جو دشمن کر دے۔ دشمن جان رہا ہے اس کے امام نے اگر کہا ہے تو وہ سچ ہو کے رہے گا، تب بھی تو اسے رہا کر دے کہ جس طریقے سے فرعون نے حفاظت کی تھی موسیٰ کی، ایسے تو اس کی حفاظت کر۔ اسے موت نہیں آئے گی، اس کے امام نے کہا ہے، چھوڑ دیے گئے۔ جناب مختار رہا کر دیے گئے وہی کنڈیشن پر 24 گھنٹے کے اندر کہا رہے 24 گھنٹے بہت زیادہ، میں ابھی چلا۔ پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ حج کا زمانہ تھا۔ اب طائف سے جناب مختار مسجد نبوی میں منبر رسول سے ایک خاص دوری پر ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب میری تقریر کا ایک ایک جملہ بڑے غور سے سماعت فرمائیں آپ حضرات۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر گفتگو ہماری داخل ہو رہی ہے۔ ظہر کی وقت کی نماز مسجد نبوی اور اتنی دوری کے اوپر کھڑے مختار نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ واقعہ اپنی کتابوں میں تو ہے ہی لیکن غیروں کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ جو نوٹ لکھنا چاہتے ہوں وہ نکلیں۔ اب یہ کیا کیا جائے کہ نقل مارنے کی عادت بچپن سے پڑی ہے نا، تو تھوڑی نقل میں ماری لیتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ واقعہ کتاب قرۃ العین میں بھی درج ہے، صفحہ 133 پر۔ تاریخ اسلام جلد 5 صفحہ 126 جو دلی سے شائع ہوئی ہے اس میں بھی ہے۔ یہ واقعہ روضۃ الصفا جلد 3 صفحہ نمبر 75 پہ درج ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ کتاب نور الابصار پیج نمبر 83 اس میں یہ واقعہ درج ہے، دیکھ لیجئے۔ کتاب مجالس المومنین ہمارے علماء نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 357 اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ تاریخ لوائج الاحزان اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اہل سنت الجماعت کی لکھی ہوئی کتاب تاریخ اسلام محمد ابن عبداللہ جو بمبئی سے شائع ہوئی اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے، سن لیجئے۔ واقعے کے راوی ہیں شعبی جناب مختار کے سخت ترین دشمن سے یہ واقعہ درج ہے کتابوں میں۔ جناب مختار کے قبیلے سے دشمنی جس کی تھی وہ ہے شعبی نے یہ روایت درج بتائی ہے اور کتابوں میں یہ واقعہ انہی کی روایت سے لکھا گیا ہے کہ مختار نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، ایک اجنبی مسافر ان کے قریب آیا، نیچے سے اوپر تک لباس دیکھا، حلیہ دیکھا، کہا السلام علیکم، کیا آپ کا نام مختار ابن عبید ثقفی ہے؟ کہا ہاں مجھے مختار کہتے ہیں۔ کہا تو بس پھر آپ کے لیے میرے پاس ایک خط ہے اور یہ خط مجھے علی مرتضیٰ نے وصیت کے ساتھ دی تھی، یہ خط کہ فلاں وقت میں فلاں سال میں ایسے ماحول میں اس دن ظہر کی نماز ایک آدمی اس لباس کا اس حلیے کا یہاں پڑھ رہا ہوگا، یہ خط تم انہیں دے دینا، میرا سلام ان سے کر دینا، کہہ دینا۔ درود پڑھیں۔ میرا سلام ان سے کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ یہ خط مجھے رسول اللہ نے اس وصیت کے ساتھ دیا تھا کہ یہ میں تم تک پہنچا دوں، یعنی یہ رسول اللہ کا خط ہے، تمہارے لیے بذریعہ علی آیا ہے۔ راوی شعبی ہیں جو مختار کے دشمن ہیں۔ خط لے لیے انہوں نے، کہا ایسے نہیں چلے گا کام، قسم کھانی پڑے گی تمہیں، خطوں نے بڑے دھوکے دیے ہیں، واقع کربلا ہوا ہے خطوں سے۔ تو ممبر کے قریب لے گئے، کہا ایک ہاتھ ممبر رسول پہ رکھ، دوسرے ہاتھ سے سر پہ قرآن رکھ اور قسم کھا کے جو تو کہتا ہے سچ واقعہ ہے کہ تجھے نے یہ خط مجھے علی نے دیا تھا میرے لیے۔ اس نے قسم کھا کے اللہ اور رسول کی کہا یہ کہ مجھے یہ خط علی مرتضیٰ نے وصیت کر کے دیا تھا کہ میں تم کو دے دوں، اور تمہارا حلیہ بھی مجھے بتا دیا تھا، وقت بھی بتا دیا تھا کہ تم اس وقت یہاں پہ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔
کہا ٹھیک ہے شکریہ. خط کھولا, خط تھا رسول اللہ کا. اے مختار, اللہ نے تمہارے دل میں ہماری محبت ڈال دی ہے. اے مختار, جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو ہرگز اس مقصد میں کوتاہی مت کرنا, اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس میں ہرگز کوتاہی مت کرنا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. فقط والسلام, پیغمبر اسلام کی مہر لگی تھی. خوش ہو گئے جناب مختار, دوڑتے ہوئے اپنے استاد محترم کی خدمت میں پہنچے. مکہ, ان کے استاد محمد حنفیہ, خط دکھایا, اپنے جد کا خط پہچانا. کہا چلو امام زمانہ کے پاس چلتے ہیں, وہ ہمارے امام ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. کہا چلیے. اب مسکراتے ہوئے مکے سے مدینہ تشریف لائے دونوں حضرات. چوتھے امام کی بارگاہ میں پہنچے. مسکراتے ہوئے مختار اندر داخل ہوئے. چہرے پہ مسکراہٹ تھی اندر داخل ہوتے وقت. امام نے دیکھا, کہا مختار آؤ آؤ, تمہارے مسکرانے کا سبب میں جانتا ہوں, لاؤ میرے جد کا خط مجھے دے دو. درود پڑھے محمد و آل محمد. میرے جد کا خط مجھے واپس دے دو. لے لیا خط, رکھا. کہا مختار. اب مختار نے پوچھا, یا اپنا رسول اللہ, 1 سال پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, آپ نے بڑی خوبصورتی سے مجھے ٹال دیا. کہا ہاں مختار, تم آئے تھے, میں نے تمہیں ٹال دیا اس لیے مختار کہ میرے پاس چند ایسے آدمی بیٹھے تھے جو دشمنوں کے جاسوس تھے. اگر اس وقت میں تمہیں اجازت دے دیتا تو وہ تمہیں قتل کر ڈالتے. میں نے اسی لیے تمہیں اجازت نہیں دی تھی. کہا اچھا, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اس بارے میں میرے چچا سے جو چاہے تم مدد لے لو, میرے امو سے جو چاہے تم مدد لے سکتے ہو. کہا بہت شکریہ آپ کا احسان. خوشی خوشی پلٹے محمد حنفیہ کے ساتھ, پھر مکہ تشریف لے گئے. مکہ پہنچنے کے بعد کہا حضور اب تو آپ اجازت دیجیے گا, کیونکہ امام نے اپنا ولی قرار دے دیا اپنے چچا کو, ان سے اجازت لے لو. امام نے پھر بھی لکھ کے اجازت نہیں دی, اس لیے کہ اگر امام لکھ کے اجازت دے دیتے تو بہت ممکن تھا کہ یہ قتل کر دیے جاتے. مصلحت امام, امام نے کہا میں نے انہیں اپنا ولی بنایا ہے, ان سے اجازت لے لو. کہا اب آپ چند خط مجھے لکھ دیجئے. تو سرداران کوفہ 40 ان کے نام خط لکھے جناب محمد حنفیہ نے کہ امام نے مجھے اپنا ولی بنایا, امام نے خود اجازت دی اور مجھے ولی بنا کے یہ حکم دیا ہے کہ میں خط لکھوں تم کو کہ تم مختار کی مدد کرو ان کے مقصد میں. ہر قبیلے کے سردار کو ایک ایک خط لکھا. جب 40 خط لکھے جا چکے نا, تو جناب مختار نے کہا حضور ایک خط اور لکھ دیجئے. کہا کسے لکھ دوں؟ کہا ابراہیم ابن مالک اشتر کو لکھ دیجئے. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک خط اور لکھ دیجئے. کہا لکھ تو دیا, یہ دیکھو خط, یہ نکال, یہ دیکھو میں نے لکھ دیا خط ابراہیم ابن مالک اشتر کے نام. کہا ایک خط اور لکھ دیجئے حضور. بار بار اصرار کیا, ایک خط اور لکھ دیجئے. لکھ دیا, پھر بھی لکھ دیجئے. یہ بار بار اصرار کیوں ہو رہا ہے؟ ابراہیم کے لیے, ابراہیم ابن مالک اشتر کے لیے مختار کیوں اصرار کر رہے ہیں بار بار ایک خط اور لکھ دیجئے؟ اس لیے کہ سرزمین عرب پر ابراہیم ابن مالک اشتر جیسا خوبصورت, ہینڈسم, بہادر, طاقتور انسان کوئی دوسرا اس وقت موجود نہیں تھا. 2 ہی انسان بڑے خوبصورت, بڑے شجاع اور بہادر تھے اس زمانے کے. ایک تھے ابو الفضل العباس, کہ جو قمر بنی ہاشم کے نام سے جانے جاتے تھے, بنی ہاشم کا چاند,
اور دوسرا خوبصورت انسان تھا ابراہیم ابن مالک اشتر، نہایت حسین و جمیل، نہایت ہینڈسم، نہایت طاقتور انسان، اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھا، شجاع بھی تھا، تمام خوبیاں اس میں بھری ہوئی تھی. اسی لیے اصرار تھا ایک خط اور لکھ دیجئے ان کے نام. بات آئی ہے نا ان کی، تو 2 جملے سن لیجئے تاکہ آدمی کا کیریکٹر سمجھنے میں آسانی ہو. حضور بزرگوں سے میرا کلام نہیں ہے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، بزرگوں سے نہیں، میں سپاہی آدمی ہوں، میری عقل موٹی، میں نے کل بتائی نا بات آپ کو کہ سپاہی کی عقل بڑی موٹی ہوتی ہے، کچھ نہ آتا. اگر دماغ ہوتا، کہا دماغ ہے، کہاں ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پولیس میں رکھوا دیتا. تو ویسے ہی دماغ والا انسان ہوں میں. لیکن پولیس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیے نا، یہ نہیں دیکھیے گا کیا؟ یہ بھی سن لیجیے آج، تاکہ چھوٹے بھائی کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہمارے. قاسم صاحب سنیے، پولیس کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب کا ایک ہرن چوری ہو گیا، گم گیا، کھو گیا، اطلاع دی جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے 500 روپے انعام ملیں گے. ایک سپاہی پہنچا، ڈنڈا موٹا ہاتھ میں، کہا حضور ہمیں بھی اجازت ہے؟ کہا اچھا آپ بھی ڈھونڈیے گا، آپ کو 1000 دوں گا، ڈھونڈ کے لا لیجیے. چلے مونچھوں پہ تاؤ دے کے سپاہی صاحب 3 دن کے بعد آئے جنگل سے 3 دن کے بعد لوٹے، بڑی موٹی زنجیر ہاتھ میں، اور زنجیر سے بندھا ایک ہاتھی، جھومتے جھامتے آئے، آج کے مونچھوں پہ تاؤ دے کے کھڑے ہو گئے، حضور ہم نے آپ کا ہرن ڈھونڈ لیا ہے. تو وہ صاحب بولے عجیب آدمی ہو یار، عجیب سپاہی ہو، تمہاری دماغ اتنا موٹا، یہ اسے پکڑ لائے ہاتھی کو اور کہتے ہو ہرن ہے. کہا یہ آپ اسی سے بیان لے لیجئے کہ یہ کیا ہے. ڈنڈا گھمایا، ہاتھی سے پوچھا کیوں بے کیا ہے تو ہاتھی نے سر ہاتھ اپنا جھکایا، جوڑ کے کہا حضور میں ہاتھی نہیں، میں ہرن ہی ہوں. 2 سیکنڈ کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو بات یہ ہو رہی تھی ابراہیم ابن مالک اشتر، مالک اشتر کے بیٹے. باپ کے بارے میں سن لیجئے تاکہ بیٹے کا کیریکٹر سمجھنے میں آسانی ہو. مالک اشتر، تعریف تو وہ ہے دوستو جو دن کرے. کوے کا بچہ کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، کوے کو تو بہرحال پیارا ہی لگتا ہے نا. تعریف تو وہ ہے جو دشمن کر دے. معاویہ نے اپنے نظوم ناقص میں، اپنی منحوس عقل میں یہ سوچا اور اترا کے اپنے دربار میں کہنے لگا علی کی کیا مجال جو مجھ سے جنگ کریں جیتیں. میرے پاس اتنی فوج ہے جیسے رائی اور گندم کے دانوں ہوتے ہیں، لا تعداد رائی اور گندم کے دانوں کی طرح سے میرے پاس فوج ہے. علی کی کیا مجال جو مجھ سے جنگ جیتیں. ان کے دربار میں ان کا ایک چمچا بیٹھا تھا، ہم نیوالا ہم پیالہ. اس نے کہا ہاں معاویہ ٹھیک کہا تو نے کہ ہمارے پاس مثل گندم کے دانوں کی طرح سے بے حساب فوج ہے، لیکن یاد رکھ معاویہ علی نے ایک شتر مرغ پالا ہے، وہ رائی اور گندم کے دانوں کو چگ لے گا. ہجو میں کہی تھی یہ بات مالک اشتر کے لیے کہ علی کے پاس ایک ایسا سپاہی ہے جو اتنی بڑی فوج کو چگ لے گا. کس خوشی میں مبتلا ہے تو غلط فہمی میں. تو یہ تھے مالک اشتر. صفین میں ایک دن مالک اشتر نے ایسی معرکے کی جنگ کی کہ لاشوں کے انبار لگا دیے. مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے. مولا کیمپ فائر، دن بھر کی لڑائی کے بعد رات میں کیمپ فائر ہوتا ہے، دن بھر کی گفتگو ہوتی ہے، دوسرے دن کا پروگرام مرتب کیا جاتا، اسے کہتے ہیں کیمپ فائر. کیمپ فائر میں جناب مالک اشتر نے کہا کہ یا علی آج تو میں نے آپ سے زیادہ تلوار کے جوہر دکھلائے، آج میں نے آپ سے زیادہ میدان جنگ میں کاٹ کے ڈھیر کر دیے. علی مرتضیٰ مسکرائے. بے شک مالک تم ٹھیک کہتے ہو، بے شک مالک تم ٹھیک کہتے ہو، آج تم نے مجھ سے زیادہ قتال کیا اور زیادہ قتل کیا دشمنوں کو، لیکن مالک یہ اور بات ہے کہ تمہاری تلوار کی دھار پہ جو بھی آتا رہا تم صاف کرتے رہے،
میں تلوار نسلوں میں دیکھ کے چلا رہا تھا. درود پڑھے محمد والے محمد. باپ کو تلوار چلاتا ہوا دیکھا, باپ کو تلوار چلاتا ہوا دیکھا. سن تھا 13 برس کا. صفین میں حضرت عباس کی عمر تھی 11 برس کی. کتاب ذکر العباس. سن تھا 11 برس کا. جناب عباس کا خط تھا 6 فٹ 2 انچ کا. خمر بنی ہاشم 6 فٹ 2 انچ. تاریخ میں یہ لکھا ہے, ذکر العباس میں یہ لکھا ہے کتاب میں, کہ اتنا لمبا چوڑا انسان حضرت عباس کہ زمین پہ کھڑے ہو کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے پیشانی, آدمی کی پیشانی کا بوسہ لے سکتے تھے. گھوڑے پر بیٹھے ہوئے سپاہی کی پیشانی کا بوسہ زمین پہ کھڑے ہو کر لے سکتے تھے حضرت عباس. صفین میں 11 برس کی عمر, اور ابراہیم ابن مالک اشتر کی عمر تھی 13 برس. جناب ابراہیم اور حضرت عباس دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے. فن سپاہگری دونوں نے ایک ہی استاد سے سیکھی تھی. آئیے استاد کا ذکر کر دوں چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے, تاکہ استاد کیسا تھا پتہ چلے تو شاگرد کیسے تھے. خیبر کا معرکہ تھا. پیغمبر اسلام نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو بھاگے گا نہیں, بھاگے گا نہیں, غیر فرار, فرار نہیں کرے گا, کرار ہے, جرار, بہادر ہوگا. مولا کائنات نے, ابراہیم کے استاد نے علم لیا, گھوڑے پر بیٹھ گئے, پشت کی زرہ اتار کے پھینک دی. گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد کچھ سوال پوچھنے کی حاجت ہوئی, کچھ پوچھنا مقصود ہوا. طریقہ کیا ہے؟ افسر کھڑا ہے تو سپاہی ڈسماؤنٹ ہو جائے, گھوڑے سے کودے, ادب سے سامنے آئے, سلوٹ کرے, پوچھے کہ میرا یہ مقصد ہے. پھر جب مقصد پورا ہو جائے, سوال کا جواب مل جائے, ایک قدم پیچھے ہٹے, پھر سلوٹ کرے, پھر مجھے پیچھے مڑے, پھر گھوڑے پر بیٹھے اور اپنے مقصد کی طرف چلے. لیکن آج ابراہیم کے استاد کا عجیب انداز تھا. گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد کچھ پوچھنا مقصود ہوا. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے, پیچھے رسول ہیں, گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کب تک جنگ کروں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا اے ابراہیم کے استاد, اس وقت تک جب تک کہ قلعہ خموس فتح نہیں ہو جاتا. چلے. اب لوگوں نے کہا دیکھو کتنے انڈسپلن ہیں, اتر کے نہیں آئے, پوچھا نہیں اتر کے آگے, وہیں سے کھڑے کھڑے پوچھ رہے ہیں. کیا بے ادبی ہے, رسول کا مرتبہ نہیں جانتے؟ خوب جانتے ہیں رسول کا مرتبہ. پیٹھ نہیں دکھانا ہے, پیٹھ نہیں دکھائے گا میدان کو. آج نہیں پوچھنا ہے, آج ڈسپلن نہیں دکھلانا. دودھ پڑے محمد والے محمد. میدان میں پہنچے اور آج اتنی زور سے نیزہ زمین میں مارا کہ پیوست ہو گیا, پتھر میں پیوست ہو گیا. ایک دن سلمان فارسی نے پوچھا تھا یا علی آپ افضل ہیں یا آدم, آپ افضل ہیں یا موسیٰ, آپ افضل ہیں یا وہ فلاں پیغمبر؟ تو جناب علی مرتضیٰ نے بڑی عجیب بات کہی تھی, میرا ان کا کیا تقابل. اے سلمان, ان کو گیہوں کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا, وہ گیہوں کھایا انہوں نے, مجھے منع نہیں کیا گیا, میں نے آج تک کھایا نہیں. میرا ان کا کیا مقابلہ, میرا ان کا کیا مقابلہ. پھر ایک کا داؤد کا میرا کیا مقابلہ. اے سلمان, لوہے کو پگھلا دیا تھا, لوہے میں پگھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. حضرت داؤد کا یہ معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتے تھے. اے سلیمان, میرا ان کا کیا تقابل, انہوں نے لوہے کو پگھلا دیا تھا, لوہے میں پگھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تم نے دیکھا نہیں خیبر میں نے پتھر کو پگھلا دیا تھا, نیزہ ایسے مارا تھا. درود پڑھے محمد والے. آیا مرحب, بات چیت ہوئی, دو بدو کہا کہ چل حملہ کر.
تو طریقہ یہ ہے دوستو، ڈیول فائٹ کا اگر گھوڑے پہ ہوں تو دونوں آئیں آپس میں سامنے، آپس میں بات چیت ہوتی تھی کہ میں فلاں بن فلاں، میں نے یہ معرکہ کیا، میں نے یہ تیر چلایا، میں نے یہ توپ چلائی. اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کے پلٹتے تھے. اتنی دور تک جاتے تھے یہ کہ جتنی دور میں ان کا گھوڑے کی 4 چال ہوتی ہیں. پہلے گھوڑا چلتا ہے واک، پھر چلنے کے بعد ہوتی ہے فاسٹ واک، تیز چلتا ہے گھوڑا. اس کے بعد ہوتی ہے ٹراٹ، اس کے بعد ہوتی ہے کینٹر، اس کے بعد ہوتی ہے گیلپ. تو اتنی دور سپاہی اپنے گھوڑے کو لے جائے کہ اس کا گھوڑا دشمن کے قریب آتے آتے واک، فاسٹ واک، ٹراٹ، کینٹر سے گیلپ کی سپیڈ میں آئے، تب دشمن پہ حملہ کیا جاتا ہے. پھر دشمن پہ یہ لازم ہے کہ حملہ بھی کیا جائے اور دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچایا بھی جائے. تو دونوں اتنی دور تک اپنے گھوڑے کو لے جاتے تھے. خیبر میں آج ابراہیم کا استاد جہاں کھڑا تھا بس وہیں کھڑا رہا، یہ واپس اپنے گھوڑے کو لوٹا کے نہیں گیا. کیوں؟ پیغمبر نے کہا تھا پیٹھ نہیں دکھلائے گا، یہ یہیں کھڑا رہا. عجیب لڑنے کا انداز ابراہیم کے استاد کا. مرحبا اتنی دور لے گیا، کچھ اور زیادہ ہی دور گیا تاکہ جب واپس پلٹے تو سامنے والا دہشت زدہ ہو جائے، گھبرا جائے، اتنی دور سے آ رہا ہے، نہیں معلوم کت پہلوان ہے. جب وہ واپس مڑا تو دہشت سے خود پاگل ہو گیا. یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا سپاہی ہے، اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں. دوڑاتا ہوا گھوڑا آیا، وہ نیزہ سب سے پہلے مرحب نے نیزہ چلایا. وہ نیزہ جو علی